بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے یونیورسل میسج آف کربلا۔ انسانی تاریخ میں کیا کوئی ایسے واقعہ ہے جس میں ظلم کا بازار اس طرح گرم کیا گیا ہو؟ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی، جہاں انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تہذیب و تمدن اس قربانی سے متاثر ہوا۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں، چینل ون کی ٹیم کے ساتھ ہوں، اور جو پروگرام ہے خاص کر جو ہمارا یونیورسل میسج آف کربلا، یعنی یہ ایک عنوان ہم یوں کہیں گے الگ ہی ہے، اور یونیورسلی اگر بات کی جائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے تو کسی حد تک یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام میسج آف ہیومینٹی کے لیے ہی اس دنیا میں تھے، اور انہوں نے جو میسیجز ہم کو دیے ہیں وہ یقیناً قابل غور بھی ہیں اور قابل تعریف بھی ہیں۔ ہم چاہیں گے آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرنا وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد سے جو ایک میسج گیا عالم انسانیت کو، اس کے سلسلے سے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ آپ نے جو رخ رکھا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اس میں دیکھیے جو چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بیس ہوتا ہے، یعنی کسی وجہ سے کبھی زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی کسی عورت کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ساری دنیاوی یا میٹیریل ویلوز کے لیے عام طور پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، ایک ہم اپنے ناظرین سے کہتے چلیں، آپ نے جس رخ سے بات کی ہے ٹھیک ہے کہ وہ عربی زبان میں وہ قیام کا مطلب ہے جنگ کے لیے کھڑا ہونا، یعنی جب کوئی آرمڈ کانفلکٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ قیام کہتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں لکھنؤ کی زبان میں تو قیام کا مطلب ہے رہنا، ریزیڈنس ہے کہ ہمارا قیام یہاں لکھنؤ میں ہے، لیکن اصلاً عربی زبان میں، اور تو اس لیے ہم لوگ اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں قیام کہتے ہیں۔ تو یعنی قیام امام حسین علیہ السلام جو ہوا وہ کربلا کی جو لڑائی ہوئی یا جنگ ہوئی، یا جس میں آپ کی طرف سے تو ڈیفنس اور بچاؤ ہی تھا، تو وہ قیام اس لیے ہے کہ آرمڈ کانفلکٹ تھی۔ تو یہ کیوں ہوئی اس میں ہم کہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مال والا ایشو نہیں تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے خود ہی پوچھا میں تمہارا کوئی مال لیا ہے کیا؟ میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے کہ تم اس کے قصاص میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یزیدی لشکر سے پوچھا ہے۔ تو یعنی نہ مال تھا، نہ زمین کا معاملہ تھا، نہ کسی خاتون کے سلسلے میں کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ تو وہ اس لیے یہ کہ وہ یہ اگر تلاش کریں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ وہ پوری لڑائی جو کربلا میں ہوئی ہے وہ ویلوز پر یا مولیوں پر ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کچھ ایسی قدریں تھیں جن کے لیے آپ نے جنگ کی ہے، یعنی جس میں انسانی آزادی بھی ہے کہ انسانی حریت کی بات ہے، انسانوں کی عظمت کی بات ہے، بھئی ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے کہ جبر و استبداد کا مقابلہ کیا جائے جو ہے۔ اس لیے تو وہ صرف ذاتی طور پر میں آپ سے مثالاً میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑائیاں اہم نہیں ہیں۔ مثلاً مہابھارت ہے ہمارے ہاں کی بہت ہی خاص لڑائی ہے، اس میں کچھ لوگ حق پسند تھے، حق پرست تھے جو سچائی کے لیے لڑ رہے تھے، کچھ لوگ ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھیے تو وہ کیا تھا؟ وہ کوئی زمین یا کوئی حکومت ہے جس کے لیے وہ جنگ کر رہے تھے۔ اگر آپ یہ دیکھیں جو راون والی نے کے خلاف رام چندر جی کا قیام ہے تو اس میں بھی دیکھیے اگر وہ سیتا جی کا ہرن نہ کرتا اور لے کے نہ جاتا تو ان کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لنکا جاتے اور لڑتے ہو، اس کے بعد تو وہ نہیں ہوتی لڑائی۔ تو اس طرح کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہوئی ہیں، کبھی وہ کنس اور کرشن جی کی ہو، وہ تو اس میں کوئی نہ کوئی یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ویلوز بھی ہوں پیچھے،
مگر وہ ویلوز اس طرح سے نہیں ہے یا مولیہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بالکل اوپن ہو. امام حسین علیہ السلام کے لیے بتائیے کہ انہوں نے یزید کی سے کہا ہو کہ تم حکومت چھوڑو, یہ نہیں کہا تھا. تم اپنا مال ہم کو دے دو, بیت المال جو پبلک ٹریجری ہمارے حوالے کرو, ہمیں اتنی زمین دے دو, ہمیں یہ کر دو, ہمیں یہ مقام دے دو. وہ زیادتی کر رہا تھا. تو آپ کو سروائیول کے لیے کہ صرف اپنی ذات کا نہیں, کہ یہ معلوم ہو کہ انسانی معاشرے یا سماج میں کوئی آدمی صرف ظلم اور زیادتی کر کے دوسرے کو دبا کر کے انسانیت کو ذلیل نہیں کر سکتا. تو عظمت انسانیت کے لیے آپ کھڑے ہوئے, تو اس لیے وہ اپیل آپ کو ہر جگہ دکھائی پڑے گی کہ بھئی یہ نہیں ہے, یہ ایشو ایسا نہیں. اچھا, دوسری بات اگر آپ غور کیجئے تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لڑائی جن لوگوں سے تھی وہ بھی مسلمان تھے, وہ سو کالڈ صحیح, خود ساختہ صحیح, یعنی بات الگ ہے, لیکن وہ مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان. تو اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر امام حسین مسلمان تھے اور کسی ایسی جماعت سے آپ کی جنگ ہوتی جو مسلمان نہیں تھی جماعت, اگر وہ لڑائی ہوتی تو کم سے کم وہ جماعت جو مسلمان نہیں تھی وہ بائسڈ ہو جاتی, تعصب اس کے اندر ہوتا کہ سب ہماری پارٹی تھی اور ہمارے خلاف وہ لڑ گئے. تو یہ بھی نہیں تھا. یعنی جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ وہ اسی قرآن کے لیے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, رسول اللہ کو بھی مانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں, نماز بھی پڑھتے تھے, تمام چیزیں تھیں. مگر جو اصل اسپرٹ تھی, یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہوئی نہیں تھی لڑائی کی نماز پڑھنا, حج کرنے جانا, اس کے لیے جنگ نہیں ہو رہی تھی. جنگ ہو رہی تھی ان ویلوز کے لیے جو انسانی ویلوز تھیں. اسی لیے وہ اپیل انسانی سماج کو آج بھی کربلا میں دکھائی پڑتی ہے کہ امام حسین کا قیام جو تھا وہ سیکریفائس, قربانی, ان تمام جذبات کو لیے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. یعنی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے اور کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے, نمازیں دونوں طرف تھیں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ معرفت الہی ادھر تھی جدھر شہادت مظلوم کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اب اگر ہم بات کریں جو مقاصد تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے, یعنی آپ کی ولادت سے پہلے, یعنی جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, جو بیان کیے جاتے ہیں بہت جگہ پہ کہ ان کی مطلب کہ ولادت سے پہلے کہ جب آپ نہیں تھے, تو وہ کیا تھے, اور اس کا اگر یونیورسل پہلو ایک دیکھا جائے کہ صرف اہل یعنی ہم یوں کہیں کہ صرف شیوعیت کی یا مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے, اور بھی اگر فرقے اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو کس انداز سے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو وہ چیزیں خالص وہ ہیں کہ بھئی دیکھیں کوئی اس کو مان بھی سکتا ہے, انکار بھی کر سکتا ہے. جیسے مان لیجئے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے حضرت جبریل کے مادھیم سے یا میڈیم سے اپنے رسول کے اوپر نازل کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کے والناس کی سین تک وہ سب اللہ کے لفظ ہیں جو لوح میں لکھے ہوئے ہیں. مگر دوسروں کے لیے مثلا ایک عیسائی کے لیے یہ بلیف نہیں ہے. وہ کیوں مانے اس بات کو؟ جو عیسائی ہے یا یہودی ہے اس کے سامنے یہ بلیف نہیں ہے. تو جیسے وہ جتنی خبریں دی گئی ہیں وہ اچھا یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں اس وقت میں دی ہیں, لوگوں نے آپ کو رسول نہیں مانا مگر اس کا ڈینائل نہیں کیا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں. کہ آپ کے اگر وہ ہوتا تو کہتے ایک بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ کہا تھا انہوں نے یہ نہیں ہوا. تو حضرت نے بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول سجدے میں ہیں, امام حسین آئے اور پشت کے اوپر بیٹھ گئے. یہ بہت مشہور واقعہ جو تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں اور اس کو یقین کرتے ہیں اس پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اتنا سجدے کو لمبا کیا, اتنا لمبا ہوا کہ لوگوں کو حیرت ہوئی جب تک امام حسین اتر نہیں گئے. اچھا یہ ایک بات ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ یہ تمام مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ جب تک رسول اللہ کی نماز ہے وہ اللہ نہ چاہے تو کون آ جائے کون بیٹھ جائے, اس کی تو کسی کی وہ جو جرت نہیں ہے. اور پھر یہ تو کوئی وہ بھی نہیں تھا, اگر بیٹھ بھی گئے تھے امام حسین علیہ السلام تو اللہ کے پاس تو فرشتوں کی فوج ہے, حضرت جبریل ہی پکڑ کے اتار سکتے تھے, چپکے سے اتار دیتے. یہ ایکچولی انٹروڈیوس کرنا تھا امام حسین کو کم سے کم مسلمانوں کے درمیان. اسی لیے رسول اللہ نے کبھی کبھی کہا بھی کہ پہچان لو یہ حسین ہے, اس کی نصرت کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کی ہیلپ کرنا. کیونکہ پیغمبر یہ جانتے تھے کہ جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں, فالسہڈ ہوتا ہے, اسत्य ہوتا ہے, وہ ستیہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے.
تو یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب یہ لڑائی ہوگی اور گویا وہ اپنی کوشش کرے گا، ابھی تو چل رہا ہے معاملہ، آئے گا تو پھر ویسے لوگ ہونے چاہیے، ویسے لیڈر ہونے چاہیے، اور پھر ان لیڈرز کے ساتھ ویسے لوگ ہونے چاہیے، ان کے ناصر، ان کی نصرت کرنے والے، جو اس معاملے کو یعنی آگے بڑھائیں اور یہ جماعتی یا کلیکٹیو ایفرٹ ہو۔ اسی لیے امام حسین کا تعارف کرا، اس لیے نہیں ہمارے نواسے ہیں اور یہ ہیں، امام حسن کا بھی تعارف کرا ہے، امام حسین کا بھی تعارف کرا ہے، یعنی انٹروڈیوس کیا کہ یہ ہیں اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہاں پر ان کے سردار، مطلب یہ بھی ان کی امپورٹنس کو سمجھو کہ جب ان کو ضرورت ہو تو نصرت کرو، ان کی مدد کرو۔ نصرت کا مطلب ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، وہ کرنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے ساتھ اچھے خاصے لوگ، 200 آدمی صحیح، اتنی بڑی فوج کے سامنے 200 آدمی کھڑے ہو جائیں اور مر جائیں اور نہ ساتھ چھوڑیں، یہ تو آج بھی کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ سر یہیں پہ ایک جو بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو، اگر ہم اپنا پیشوا بناتے ہیں، یعنی جو ایک ایسا امام جن کی پیروی کی جاتی ہے آج بھی، امام حسین علیہ السلام، آج بھی ان کا غم اسی طریقے سے منایا جاتا ہے جیسے 1400 سال پہلے بعد شہادت مظلوم کربلا مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ میسج آف ہیومینٹی کی بات آئے یا عالم انسانیت کو ایک میسج دینے کی بات آئے، تو اگر ہم دوسری قوموں کو لیں گے، دوسرے مذاہب کو لیں گے، جس میں بدھسٹ بھی ہیں، جین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی، تمام طرح کے مذہب، ہاں بالکل، ان کو ہم کس طریقے سے یہ میسج فارورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہے، وہ ان کے لیے ہمیشہ یہ اپیل رہی ہے، وہ اصل بات یہ ہے کہ امام حسین کا میسج قاعدے سے پہنچایا نہیں جا سکا ہے جو پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ اس میں اگر کوتاہی دیکھی جائے تو جو لوگ ہیں، ہم ہی لوگ، وہ ہماری کوتاہی ہے۔ ورنہ جوش ملی آبادی نے تو فرمایا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے کہ وہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو آپ کی طرح سے وہ تیسرا امام نہیں مان رہے ہیں، یعنی مگر یہ مانتے ہیں کہ آپ انسانیت کے وہ رہبر کامل ہیں، وہ ایسے رہبر ہیں اور ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے انسانیت کی عزت بچائی اور انسانیت کی آبرو بچا لی، یہ وہ مان کے چلتے ہیں۔ تو مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا آپ امام حسین کے ہاں دیکھیے، شاید ہم لوگ بعد میں بات بھی کریں کہ مساوات جو تھی، یعنی جس کو دنیا آج بھی نہیں اچیو کر پائی ہے، ایکوالٹی یا مساوات کو دنیا نے ابھی تک اچیو نہیں کیا ہے۔ زبان کتابوں میں لکھ دینا اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے اور مشکل۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا، اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول نے جناب بلال کو کس منزل پر پہنچایا، یہ ہے۔ اور لیکن ہمیں ملتا ہے کہ جب جناب پیغمبر کا بالکل آخری زمانہ تھا، تو پیغمبر کے آخری زمانے میں یہ ملتا ہے کہ وہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا، آپ کے جناب زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اللہ کے رسول کے، وہ غلام تھے، حالانکہ وہ غلامی بھی تھی، کسی نے زبردستی انہیں خرید کے بیچ دیا تھا، اللہ کے رسول نے خرید لیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے باپ آئے تو ان سے کہا چلے جاؤ، یہ جانے کو تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی ولدیت سے خارج کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، یہ رک گئے، تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ پورا قصہ ہے، وہ تو موجود ہے۔ جو جناب زید ایک جنگ میں شہید ہو گئے جو تھی تو انہوں نے جناب اسامہ بن زید کو رسول اللہ نے خلیفہ بنا، وہ سردار لشکر بنایا اور کہا جاؤ، اور سب سے کہا کہ جاؤ۔ تو میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کو ناگوار ہوئی بات، اور بہت سے لوگ نہیں گئے، اور اللہ اور رسول اللہ نے اسی کو، یعنی سلیوری کو ختم کرنے والی بات کے اوپر یہ فرمایا کہ جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ جیش اسامہ پر جو نہ جائے، تو پیغمبر کو کیا فائدہ تھا؟ پیغمبر اس ذہنیت کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کے، یہ جو غلامی و آقا، یعنی کوالٹی اور صلاحیت کو بنیاد رکھا جائے۔ اچھا یہ چیز یہ تھی، مگر کربلا میں جو کربلا کی جنگ ہوئی، عراق میں کربلا موجود ہے، آپ کو معلوم ہے، ہمارے ناظرین کو جاتے بھی رہتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور امام حسین کا روضہ ہے جہاں آپ شہید ہوئے۔ اس کربلا کی لڑائی میں لشکر یزید کے سامنے امام حسین کے ساتھیوں میں نہ جانے کتنے غلام تھے، اور ایسے غلام تھے جن کو امام چھوڑ رہے تھے کہ چلے جاؤ، اور وہ جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اب جب ہیومینٹی دیکھیے،
یہ بھی صحیح کہ رسول اللہ نے بہت بڑے مظاہرے فرمائے جناب بلال کے ساتھ اور وہ دیگر غلاموں کے ساتھ. جناب فضہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھیں اور ان کا ایک آنریبل پلیس تھا کربلا میں، ان کا آنریبل پلیس. لیکن امام حسین السلام نے اس ہنگامی حالات میں، نہیں دیکھیں عام حالت میں کسی کا خیال کرنا آسان ہوتا ہے. میں نارمل ہوں، بالکل عام کنڈیشنز ہیں، بہت لحاظ کیا. اب میں خود اتنا ٹینس ہوں، خود نخواستہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں لوگ بیمار ہیں، وہ کوئی میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہے، وہ نکل رہا ہے. اب اس سے آپ امید کریں کہ آپ ملے ہیں تو وہ آپ کی تواضع کرے اور خیال کرے، مشکل ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عجیب صورتحال ملتی ہے کہ کئی غلاموں کے ساتھ آپ کا یہ ہے. جناب جون کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ بیٹھے، سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا. اچھا کوئی عام حالات تو نہیں تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور آپ نے نہ صرف بیٹھے بلکہ ان کے رخسارے کو اپنے رخسارے سے ملنا شروع کیا. آپ کی تو بڑی، آپ کی جتنی صفات عرب کلچر کی ہو سکتی تھیں کوالٹی کے حساب سے، وہ سب آپ میں تھیں. کہ آپ سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے، خاندان کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے من کہ یعنی وہ خود چونکے اسی سے. ایسے ہی آپ کے ایک دوسرے غلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے اس کو زمین پر، وہ شہید جب ہوئے ہیں آخری وقت تھا، تو ہاتھ نیچے لگایا اور اٹھایا اور گلے سے لگا کے اپنا رخسارہ اس کے رخسارے پر اس غلام کے رکھ دیا. اچھا لیکن ایک عجیب بات ہے، جناب مسلم بن اوسجہ اسدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور بہت بڈھے تھے، وہ بزرگ تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے سرانے گئے، بیٹھے، یہ نہیں کیا کہ ان کو گلے لگایا ہو، رخسارے پر رخسارہ رکھا ہو. یعنی یہ تو وہ جانتے تھے کہ اس آدمی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے تو یہ چیز نکال دی جائے. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سلام کیا آپ نے، سبھی کو جاتے وقت یوں ہی سلام کر دیا، علیکم من السلام، تم سب پر سلام ہو میری طرف سے. بلکہ جناب فضہ کو الگ سے سلام کیا ہے، میری ماں کی کنیز فضہ، تیرے اوپر میرا سلام ہو. آخری سلام جو کربلا میں امام حسین نے فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں یہ انسانیت ہے، اس کا کوئی تعلق ابھی دین میں نہ لے جائیے، اسلام نہیں. ہم کہتے ہیں اسلام تو کہتا پہلے انسان تو بن جاؤ. اور امام حسین نے یہ سبق کربلا میں اس وقت بھی دیا جب آپ جہاد فرماتے، آخری وقت تھا، سب شہید ہو چکے تھے. تو لوگوں نے اب آپ کی لڑائی کے مقابلے میں وہ جلدی سے، اچھا عربوں کا مزاج جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا میٹیریلسٹک دنیا میں لوٹو، تو وہ سب خیمے کی طرف بڑھے اور لوٹنے کے لیے. تو امام حسین نے یہی کہا کہ اگر تمہیں اللہ و رسول کا خیال نہیں تو کم سے کم آزاد ہونے کا تو اپنے ثبوت دو. بھی میں موجود ہوں اور تم میرے خیمے لوٹنے کے لیے جا رہے ہو. یعنی دنیا کا جو انٹرنیشنل لا ہے کم سے کم اس کا لحاظ کرو تم، اور نہ جاؤ ابھی. تو وہ اس نے شمر نے کہا، متاثر ہو کر کے کہا فوج سے کہ نہیں، واپس آؤ، واپس آ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یہ کربلا کو اس طرح پیش کر رہے تھے کہ ویلیوز کے اوپر کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں نماز پڑھ، اب آج کل بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھے صورت و شکل میں مسلمان ہیں اور لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، اور سب اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، سب بہت عمدہ ہے. لیکن ٹرینوں میں بم بھی رکھ دیتے ہیں. یعنی ابھی اسلام کہاں آیا جب انسانیت ہی نہیں ہے؟ پہلے انسان بنو، پہلے پیدا تم انسانی کی حیثیت سے ہوئے تھے، دین فطرت میں پیدا ہوئے تھے، آگے گئے. تو اگر تم ایک اچھے انسان نہیں بن گئے تو مسلمان بھی نہیں ہو. اچھا سر، آپ کو یہیں پہ ایک ہمارے ذہن میں بہت چپتا ہوا سوال آیا جو اس وقت عالم انسانیت کی بہت ضروری ہے، چینل کے ذریعے جانا بھی چاہیے. جس طریقے سے ایک میسج آف ہیومینٹی امام حسین علیہ السلام نے دیا، حال ہی میں بھی کچھ ایسے واقعات اپنے ہندوستان میں ہوا جس کے لیے ہم لوگ کچھ پروگرامز بھی بنائے کہ چاہے جو بھی ٹیررسٹ ہیں یا آتنکوادی ہیں، ان کا اسلام سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں، 1% نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے، یعنی آپ کے نانا کے زمانے میں، جب آپ کی ذات پر کوئی بات آتی تھی تو امام علی علیہ السلام تلوار نیام سے کھینچ لیتے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امپورٹنٹ ذات. لیکن آج ہمارے لاکھوں سلام، لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر آپ کا نام لے کے کسی بے گناہ کو جبراً قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جو بولے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ زمانہ جو تھا وہ زمانہ اور تھا. آپ سامنے تھے، یعنی حضور اکرم سامنے تھے. امام علی کی ذات ایسی تھی کہ سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ظلم ہوتا تھا نہیں. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. اصل میں لوگ، بات یہ ہے نا، ہم چاہیں گے جو یہ گندگی ہے دماغوں میں، یہ دیکھیے
ہر آدمی کو کوئی ایکشن لینے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے. یہ ایکشن جیسے حضرت علی نے تلوار نکالی، جناب دیگر افراد نے تو نہیں نکالی. یہ بات کو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی مدینے کی زندگی میں ہے بے ادبی کرنے لگا، کوئی بدتمیزی پیغمبر کو ذات. تو پیغمبر نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے کہا، کچھ بحث کر رہا تھا یعنی تقسیم غنیمت و نیمت پر کہ جو آپ نے اس کو اتنا مال دیا وہ دیا. تو امیر المومنین سے کہا کہ یا علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اور امیر المومنین لے کے چلے. یہاں تو لوگ سمجھے آپ زبان کاٹ دو کا مطلب کیا سمجھا جائے گا؟ ابھی کہیں گے زبان نکالو اس کے بعد زبان کٹ جائے گی. تو وہی تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین، اب لوگوں نے کہا تھا وہ تو زبان نہیں کاٹی ہوا ہے. حضرت نے اس کو کچھ اونٹ دیے، وہ خوش ہو کے چلا گیا. تو یعنی زبان کٹنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اس کے اوپر احسان کر دو. یہ بیچارہ بھوکا غریب ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی بھوک میں تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو بھائی اس کا پیٹ بھر دو، چاٹا مارنے سے کیا فائدہ ہوگا اس کو کہ آپ نے ایک ہاتھ مار دیا، گھونسا مار دیا. ویسے ہی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، پیغمبر خود کہتے تھے کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرنا. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے بات کو جو میرے لیے. تو جو رحمت للعالمین ہے اس کا نام لے کے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، مرسی ہے. اور لوگ یہ کہ سب ہم فلاں کو مار دیں گے، اور وہ جاہل ہے، ہو سکتا ہے پاگل ہی ہو. مگر ایک آدمی پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دیوانہ ہو، پاگل ہو. آپ نے تو اس کو ایگزامن تو نہیں کیا. دیکھیے اسلام میں ایک طریقہ یہ ہے، مجھے ایک بہت بڑی پرسنالٹی کی ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ اس کو کا جو قاتل تھا گرفتار ہو گیا تھا. تو وہ جب گرفتار ہو گیا تو مقتول کے بیٹے نے گرفتاری کے بعد اس کو مار دیا تھا. تو امیر المومنین نے اس وقت کہا تھا، خلیفہ وقت سے کہا کہ اس سے قصاص لو، اس سے قصاص لو. اس سے ان کا سب اسی کا باپ تو مارا گیا ہے. ان کا وہ ایک الگ بات ہے. جب اسٹیٹ کا پریزنر تھا تو اس پر مقدمہ چلنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ قاتل ہے، اس کے بعد حوالے کیا جاتا. اب وہ بندھا ہوا تھا، مار دیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لالیسنس ہو جائے، پھیل جائے ایک معاملہ ہو جس کا جو جی چاہے کرنے لگے. بھئی ہم ہی جو ہوں گے ایگزیکیوٹر ہوں گے، ہم ہی منصف ہوں گے، ہم ہی مدعی ہوں گے اور ہم ہی فیصلہ کر دیں گے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کچھ کرنا تھا تو اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو جو سسٹم ہے جس جگہ کا، آپ ہندوستان کا سسٹم لے لیجئے، ایڈمنسٹریشن ہے یہاں، آپ پولیس میں FIR کریں، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حساب سے مقدمہ کریں، آگے جائیں. اب دیکھیں جتنا کام ہوا ہے اگر دیکھیں تو سب غلط ہوا ہے. آپ بیٹھ کر جاتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر ایک خرافاتی ڈیبیٹ کرتے ہیں جس سے اور لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں اور بلا وجہ والی بات کرتے ہیں. اگر کسی نے غلط بات کہی تھی تو اس پر دوسری جگہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی پر مقدمہ کرو، داخل کرو مقدمہ ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہو جائے گا. آپ نے ہیٹریٹ پیدا کر دی. آپ آئے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، آپ لوگوں کو اسلام اور دین اور اس کی طرف لا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو آدمی آپ کا دشمن ہو جائے گا، جو آدمی آپ کو برا سمجھنے لگے گا، تو وہ آپ کا پیغام سنے گا؟ نہیں سنتا. اب آپ چونکہ ہم لوگ کربلا اور میسیج آف کربلا کی بات کر رہے ہیں، آپ سے ہم کہیں کہ دیکھیے جو پوری عزاداری ہوتی ہے، جو اس یاد کو منایا جاتا ہے محرم میں اور اس کے اندر اور تمام لوگ شریک ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں تو کتنے ہندو حضرات ہیں، عورتیں، مرد، بچے تعزیے کے نیچے سے نکال رہے ہیں. سنی شیعہ تو چلیے ان کہیں گے ان کے لیڈر تھے، وہ مناتے ہیں. کتنے عیسائی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر نظمیں لکھی ہیں اور تعریفیں کی ہیں. اور وہ ہے بلکہ ایک دن وہ میں شاید گبن کا یا کارلائل کا کسی کا میں نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ واقعہ کربلا سے پہلے اگر بہادر آدمیوں کے دنیا کا سب سے بہادر آدمی کون ہے کہا جاتا تو حضرت علی کا نام لیا جاتا. لیکن واقعہ کربلا کے بعد امام حسین ہی کو کہا جائے گا، کیونکہ حضرت علی کبھی ان کنڈیشنز میں اور آڈ سچویشنز میں جنگ انہوں نے نہیں کی جیسے امام حسین نے کی. تو مگر یہ کہ دیکھیے کیا کیا جاتا ہے، کہیں کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی خاطر کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دے رہا ہے، سب لوگ شریک ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے. ہمارے ساتھ جو لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ دوسرے مذہب کے بھی ہیں اور امام حسین کا غم منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے. تو اچھا جس آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں کیا کریں، دھکا دے دیں،
اسے کیا کریں گے؟ اسے دھکا دیں، ہٹائیں؟ نہیں، اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو اچھا، اگر اس کی بیٹا ہی ہے کوئی غلطی کر جائے تو ہم اس کو سنبھالیں، اس کو مدد کریں. تو آپ کو یہ حق کہیں سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ خود ہی فیصلہ کرنے لگے اور ایگزیکیوشن کرنے لگے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا، حالیہ ہوا ہے، یہ تو بالکل، اسلام تو دین رحمت ہے، پیس کا دین ہے. وہ کبھی بھی نہیں، جنگ بھی اسلام نے جب کی، بدر کی لڑائی، احد، خیبر، خندق، مجبور ہو کے لڑائی لڑی ہے. اچھا، اور آپ کے ہمارے ویورز کے لیے یہ بات نہ ہونی چاہیے، لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تلوار ہو، تلوار سے اسلام پھیلا، یہ بات کرتے ہیں. جتنی وہاں پر تو ہر لڑائی کو یہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ وہ 25-30 آدمی ادھر سے اپنا آگے وہ حملہ کر دیا انہوں، تو کچھ 20-25-30 ادھر سے بھی نکل گیا، اس کا نام بھی جنگ ہے نا. ایسی بھی لڑائیاں ہیں. بالکل صحیح. تو وہ یہ لڑائیاں کوئی بڑی لڑائیاں نہیں تھیں. اب جنگ بدر میں ہی لیجیے 313 آدمی ادھر سے تھے، شاید 1000 ادھر سے، مثلا مان لیجیے 2000 آئے تھے ادھر سے تھے. تو یہ ہے، اس میں قتل ہونے والے چلیے ادھر سے اور ادھر سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 2000 ہے. ٹوٹل 2000 پیغمبر کی جتنی لڑائی 10-11 سال میں ہوئی ہیں، 2000 آدمی مرے ہیں. یہاں یہ لوگ تو بتائیے ابھی یوکرین اور رشیا والے میں جوڑ لیجئے کتنے آدمی مر گئے، ویتنام میں کتنے مر گئے. تو مقصد ہے کہ وہ زیادہ لوگ مرے. اب کوئی بھی آدمی، اب سوال یہ ہے ہمارے اوپر حملہ کرے، یعنی ہم تو کہتے ہیں ہم اس کے بھی قائل نہیں بنے، اگر وہ کتا جا رہا ہے تو اس کو اینٹ مارو ضرور، اللہ کی مخلوق ہے جانے دو. لیکن اگر وہ آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو مطلب کاٹنا ہی چاہتا ہے تو آپ کو اپنا بچاؤ کرنے کی ہر دین میں، ہر ریلیجن میں اجازت ہے. آپ ہندو ہو تو بھی بچائیے اپنے کو، مسلمان ہو تو بھی بچائیے. تو اس لیے اسلام کا تو جو پورا یہ جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ ڈیفنس کے حساب سے چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے دیکھ لیا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ضربت لگی، یعنی جب وہ آپ سجدے میں تھے تو قاتل نے ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، سر پر مار دی. یہ ہوا، اس کے بعد بھی ایگزیکیوشن اور مقدمہ چلا یہ ہوا. لیکن امیر المومنین نے کیا کہا تھا اس سے کہ اس کو ایسے ہی کھانا کھلانا جیسا میں کھاتا ہوں، اس کو ایسے ہی گھر میں رکھنا. یہ سوال یہ کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ اس نے حضرت علی کے اوپر ضربت لگائی تھی، وہ لایا گیا، اتنی دیر میں امام حسن یا امام حسین نہیں اٹھتے، تلوار سے گردن اڑا دیتے، یا پورے بنی ہاشم بیٹھے تھے وہ مار دیتے، یا جو لوگ وہاں موجود تھے وہ قتل کر دیتے. کسی نے تو نہیں کیا وہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو اس کانسیپٹ سے نہیں، بھائی کسی رسول اللہ کو معاذ اللہ برا کہنا، یا کسی ریلیجن کے حساب سے آپ کو یہ حق بھی نہیں کہ آپ رام چندر جی کو برا کہیں، آپ کو یہ حق بھی نہیں کرشن جی کو برا کہیں. رسول اللہ کی حدیث بھی کسی کے، ہاں بالکل، یا ہم گرو نانک کی مخالفت کریں، کیوں کریں؟ ہے نا، نہیں آپ نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو منع کر دیا گیا نہیں کر سکتے تو وہ تو چھوڑیے. لیکن اگر کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو تلوار مارنا تو اس سے زیادہ بھیانک بات ہو گئی نا. تو ہم مر گئے، ہم ہٹ جائیں، ختم ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہو گیا ہے اس کے باوجود قاتل کا جو پراپر مقدمہ ہے وہ چلے اور اس کے بعد اس کا ایگزیکیوشن ہو. ہر آدمی کو یا کمیونٹی ممبر کو یہ اختیار کہیں سے نہیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایکشن لینے لگے. یہ ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ ہمارے ٹاپک کا جو زیس نکل کے آیا کہ یونیورسل میسج آف کربلا، دس از دی ٹروتھ آف کربلا. بیکاز ہم اگر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کربلا کو اتار رہے ہیں، ناظرین بہت اچھی سر نے بات کہی کہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے اور جبراً کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ادھین ہیں اور ہم بھارت میں رہتے ہیں، خوبصورت کنٹری میں رہتے ہیں. ہمیں یہاں پر رہنا ہے، سبھی دھرم و مذہب کے لوگ ہیں، ایک ساتھ مل کے رہنا ہے. یہی ہے میسج آف کربلا اصلاً اگر دیکھا جائے، امام حسین علیہ السلام کا صحیح میسج. تو سر اجازت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. خدا حافظ.